ہر چیز کا ایک تلفظ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تلفظ نہیں ہوگا تو معنی بگڑ جاؤ، خاص کر پھر عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان، ایک الف کھانے سے معنی کہیں سے کہیں پہنچ جائے، ایک زبر زیر آگے پیچھے کرنے سے معنی کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ مصدق، جو تصدیق کرے، مصدق صرف ایک زیر و زبر کا فرق ہے، جس کی تصدیق کی جائے، نہیں سمجھے؟ مصدق جو تصدیق کرتا ہے، مصدق جس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ ابھی ایک بچہ میرے پاس پڑھ رہا تھا تو اس نے پڑھا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، حالانکہ یہ لفظ ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نون کے ساتھ الف ہے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس نے پڑھا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کیا غلطی کی؟ الف کھا گیا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ ہے اس کا صحیح تلفظ، اور اس کا معنی یہ ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرما رہے ہیں یا حضرت آدم اللہ سے فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرما رہے ہیں نا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر الف کھا لیا علماء فرماتے ہیں معنی بن جائے گا گویا کہ حضرت آدم اللہ سے فرما رہے ہیں، کلام کا سیاق ہی بدل جائے گا، حالانکہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر چلے گئے هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب اگر چلے گئے لَنَكُوبَ، آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر چلے گئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ، اور اگر ایک الف کھا لیا صرف معنی یہ ہو جائے گا گویا حضرت آدم فرما رہے ہیں اللہ سے، اور گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر چلے گئے تو تم نہیں ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، سیاق نہیں بدل رہا ہے، یعنی اس کا معنی بالکل ایسے ہو جائے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ حکم دے کے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چلے گئے تو آپ نہیں ہم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، حالانکہ اصل معنی کیا ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ہم نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تلفظات سیکھنے چاہیے، نماز کے بھی سیکھنے چاہیے۔ قل هو اللہ احد، یہ نقطوں والی کاف ہے، قل، علماء فرماتے ہیں اس کی آواز حلق سے لاؤ، ذرا ٹرائی کرو، قل کیا ہے؟ قل، تھوڑے سے کش دیا کریں اپنے اس گلے کو، جب میں کبھی کبھی بچوں کو پڑھاتا ہوں نا تو وہ قل، میں ان کو کہا کرتا ہوں تھوڑی سی تکلیف دو گلے کو، قل یہ آواز حلق سے آئے، اور جو کاف کتاب کی ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں وہ ہلکی سے آئے، اوپر سے، قل کیا؟ قل، لیکن معنی میں فرق دیکھیے، قل جو اصل لفظ ہے اس صورت میں قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ هو اللہ، وہ اللہ احد اکیلا ہے، فرمایا یہ تبھی معنی صحیح بنے گا جب آپ قل کہو گے، گلے سے آواز لاؤ گے، اگر آپ یوں کہہ دیں کہ قل چھوٹی کاف کا تلفظ ادا کریں گے معنی بگڑ کے بن جائے گا میرے پیغمبر کھا لو، قل اصل حکم ہے کہ کہہ دو، اور اگر پڑھ دیا قل کیا معنی ہو جائے گا؟ کیا معنی ہو جائے گا؟ صرف تلفظ ایک، اس لیے کوشش بہرحال کرنی، دیکھیے علماء فرماتے ہیں ایک انسان کوشش کرتا ہے، کوشش کے باوجود صحیح تلفظ اگر نکالنے سے معذور ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ خدا کے ہاں کامیاب ہے، لیکن ایک انسان کوشش ہی نہیں کرتا پھر حل نہیں ہو۔